بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا عقیدہ ناسخ اور منسوخ حقیقت ہے؟ مزید گفتگو سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ عزیزان من، ہم مسلمانوں باشمول دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو خود منسوخ کر دیتے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق 500 آیات منسوخ ہیں، دوسری رائے کے مطابق 200 آیات منسوخ ہیں، تیسری رائے کے مطابق 63 آیات منسوخ ہیں، چوتھی رائے کے مطابق 19 آیات منسوخ ہیں، اور پانچویں رائے شاہ ولی اللہ کے مطابق صرف 5 آیات منسوخ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 500 یا 5 آیات کو آخر اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیوں فرمایا ہے؟ کیا وہ آیات وقت گزرنے کے بعد ناقابل عمل تھیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ آیات درست نہیں ہیں اس لیے بدل دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ عملی طور پر ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو عقیدہ آیات کی منسوخی سے غلطی کرنے والا ثابت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات نہ بدلتے ہیں نہ منسوخ کرتے ہیں، بلکہ انبیاء کرام جب وفات پاتے ہیں تو ان کی وفات کے بعد شیطان اللہ کی وحی میں اپنی باتیں شامل کروا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دوسرا نبی یا رسول بھیجتے ہیں تو ان شیطانی ملاوٹ والی آیات کو منسوخ یا بدل دیتے ہیں۔ اس بات کو ہم اب قرآن سے ثابت بھی کریں گے۔ عزیزان من، جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے قلب پر اپنی وحی نازل کرتے ہیں تو نزول وحی کے وقت سخت پہرا مقرر کرتے ہیں تاکہ وحی میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ جیسے غیب اللہ کی وحی ہوتی ہے، جب اللہ غیب نازل کرتے ہیں تو سخت پہرا مقرر ہوتا ہے، جس کا ذکر سورۃ جن میں فرمایا ہے۔ غیب کے جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے پسندیدہ رسولوں کے، کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب رسولوں کے قلب پر وحی یا غیب نازل ہوتے ہیں یا جب تک رسول زندہ رہتے ہیں تب تک شیطان اللہ کی وحی یا سنت یا آیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر جب جیسے ہی انبیاء کرام وفات پاتے ہیں تو پھر شیطان اپنے پیروکاروں کے ذریعے اللہ کی آیات میں اپنی ملاوٹ یا تبدیلی کر دیتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ حج میں کیا ہے کہ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اپنی آیات پکی کر دیتا ہے۔ جب وحی نازل ہوتی ہے اللہ کا پہرا جب تک رسول زندہ ہوتے ہیں رسول کا پہرا ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کی وفات کے بعد شیطان اپنی شیطانی باتوں کی ملاوٹ ڈالتا ہے، آیتوں میں یا سنت یا دین میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ شیطان جب اللہ کی وحی یا آیتوں میں تبدیلی لاتا ہے، اسی شیطانی آیتوں کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ نیا رسول بھیج کر شیطانی آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں اور بھولی ہوئی اصل آیت لاتے ہیں، یا شر پر مبنی شیطانی آیت کے بدلے خیر پر مبنی اپنی آیت اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں پھر فرمایا کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی یعنی پہلے والی لے آئیں۔ کیا خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ عزیزان من، سورۃ حج کی آیت
اور سورۃ بقرہ کی آیت سے واضح ہے کہ انبیاء کرام کی وفات کے بعد جو شیطان دین میں یا آیتوں میں تبدیلی لاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوسرے رسول کے ذریعے منسوخ کر دیتے ہیں اور اصل اپنی آیات یا خیر پر مبنی آیات واپس لاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں نے ان دونوں آیات سے عقیدہ ناسخ اور منسوخ والا کہ اللہ اپنی آیات خود منسوخ کر دیتے ہیں، اس طرح اللہ نے 500 اپنی آیات منسوخ کر دیں۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی آیات منسوخ نہیں کرتے ہیں بلکہ شیطانی ملاوٹ والی آیات کو منسوخ کرتے ہیں، جیسے سورۃ حج میں واضح ہے کہ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر واقعہ گزرا ہے، جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اپنی آیات پکی کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو منسوخ نہیں کرتے ہیں بلکہ شیطانی آیات دین میں ملاوٹ شدہ کو منسوخ کرتے ہیں، اور یہ ساری تبدیلی شیطان رسولوں کی وفات کے بعد کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نئے رسول کو بھیج کر شیطان کی تمام آیات یعنی شیطانی رسم و رواج کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی ہی آیات کو منسوخ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں صرف اسلام ہی دین ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کے لیے دین کی شریعت بھی ایک نازل کی ہے، جیسا کہ سورۃ شورا میں فرمایا تمہارے لیے دین کی وہ شریعت یعنی راہ ڈالی جس کا حکم نوح کو دیا اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ یعنی تفرقہ نہ ڈالو۔ سورۃ نساء میں ایک بار پھر فرمایا تمام انبیاء کو ایک جیسی وحی نازل فرمائی تھی، بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ عزیزان من، جب اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، دین کی شریعت وہی بھی ایک جیسی دی ہے اور انبیاء کو حکم دیا ہے کہ دین میں تفرقہ نہ ڈالو، تو آخر کیوں پھر اپنے ہی دین اسلام کی شریعت کی آیات کو منسوخ کریں گے؟ اللہ کی سنت تو پہلے ہی سے چلی آتی ہے اور اس سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں ہوگی، جیسا کہ سورۃ احزاب میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ کا دستور یعنی سنت چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کا دستور یعنی سنت ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اس کے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ کاف میں حکم ہے کہ میرے یہاں بات بدلتی نہیں ہے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ شیطان ظالم لوگوں کے ذریعے اللہ کی باتوں کو بدلتا ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ذکر کیا ہے کہ تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلہ ان کے ظلم کا۔ لعنتی لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں تک کو کہتے ہیں کہ قرآن بدل دیں، آیات بدل دیں، لیکن جواب میں انبیاء کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، جیسا کہ سورۃ یونس میں ہے کہ اور جب ہم ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیں یا اسی کو بدل دیجئے۔ تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں
اللہ کی باتیں ظالم لوگ بدلتے ہیں، نہ رسول اللہ کی باتیں بدلتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ خود اپنی بات بدلتے ہیں، جیسا کہ ایک بار سورۃ یونس میں پھر فرمایا ہے کہ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی اور آخرت میں اللہ کی باتیں یعنی کلمات بدل نہیں سکتی۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات منسوخ نہیں کرتے ہیں، بلکہ شیطان کی ملاوٹ والی باتیں رسم و رواج کو اپنی آیات سے بدل کر منسوخ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک آیت بھی منسوخ نہیں کی ہے۔ عزیزان من، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی سنت، اپنی آیات، اپنے کلمات ہرگز نہیں بدلتے ہیں، وہاں سورۃ نحل کی ایک آیت کا غلط مفہوم بھی لیا جاتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ اور ہم ایک آیت کا مکان یعنی جگہ دوسری آیت سے بدلیں۔ لوگ اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ اپنی آیت بدل دیتا ہے، حالانکہ اس آیت میں آیت سے آیت بدلنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ آیت کی جگہ یا مکان بدلنے کا بتایا ہے۔ جیسے طہارت یا وضو کے لیے قرآن میں پانی لازمی ہے، لیکن اگر پانی دستیاب نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرنے کا حکم ہے۔ یہ آیت کا مکان بدلنا ہوتا ہے، نہ کہ آیت کے بدلے آیت منسوخ ہوئی ہے۔ جیسے طلاق یافتہ عورت بچہ جنے گی تو وہ 2 سال تک قانونی طور پر بچے کو دودھ پلائے گی۔ سورۃ بقرہ کی آیت 233 میں واضح ہے، لیکن ایک غیر طلاق یافتہ ماں وہی دودھ 30 مہینے یعنی 2.5 سال تک دودھ پلائے گی۔ سورۃ احقاف کی آیت 46 سے واضح ہے۔ دونوں آیتوں کا مکان یا جگہ یا سچویشن الگ ہے، اس لیے طلاق یافتہ 2 سال تک بچے کو دودھ اور عام ماں 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں آیت کا مکان آیت سے بدلنا، نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آیت کا آیت سے منسوخ ہونا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کب قرآن میں فرمایا ہے کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار لوگ غلط کام کر رہے تھے، غلط رسم و رواج یا شیطانی آیتوں پر بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنی آیات سے تمام شیطانی آیتوں کو منسوخ کرتے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا نفاذ ہوتا جا رہا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات منسوخ کر رہے تھے۔ قرآن میں ایک آیت کا مکان ایک آیت سے بدلنے کا کئی جگہیں ہو سکتی ہیں۔ آیت کا مکان بدلنے کو ہرگز آیتوں کا منسوخ ہونا نہ سمجھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔